ایک اہم بات جسको نوٹ کر لیجئے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ 10 کی طلوع آفتاب سے لے کے، یعنی کہ دن دن کے اندر، اور 11 کا بھی دن دن، 12 کا بھی دن دن، ان ایام کے اندر جو بھی قربانی کی جاتی ہے، جس کے اندر جتنے بھی جانور آتے ہیں، یعنی کہ دمبا یا دمبی، بکرا یا بکری، اونٹ یا اونٹنی، بیل یا گائے، بھینسا یا بھینسی، یہ جتنے میں نے بتائے ہیں، ان کا کوئی بھی اگر کرتا ہے تو وہ راہ خدا کے اندر قربانی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ علاوہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں مزاحن یا انڈا یا مرغی مرغا اس طرح کا یا کوئی جانور چھوٹا موٹا، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں لگتی ہے۔ یہ 3 دن ہے قربانی کے، ہر وہ عاقل بالغ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور وہ خود قربانی کرے۔ بعض لوگ ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن وہ اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میری 7 مکمل ہو چکی ہیں، اب میں اپنے مرحومین کے لیے، والد یا والدہ یا کوئی میرا عزیز چلا گیا ہے، اس کے اصال ثواب کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ اتنا مال رکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، تو پھر آپ اپنی طرف سے قربانی ادا کریں۔ ہاں، اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو 2 قربانی کریں، ایک اپنے لیے کریں، ایک اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے کریں۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ اہم بات اس کو نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی کہتا ہے میری بیگم کی 7 قربانی ہو گئی، میری 7 قربانی ہو گئی، تو میں ابھی والدین کے اصال ثواب کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تو ایسا بالکل آپ نہیں کر سکتے، کسی صورت کے اندر بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ذہن نشین بات کر لیجئے کہ آپ ایسا قطعاً نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا جانور خریدے جو بے عیب ہو، خوبصورت ہو، زیادہ خوبصورت نظر آئے، اس جانور کو راہ خدا کے اندر قربان کریں، اور اخلاص کے ساتھ۔ ہر عبادت کے اندر آپ کا اخلاص جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔